وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 23. موضوع: کیا روز قیامت ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے. حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چندہ خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 23. لفظی ترجمہ: وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. اور ہم پیش کریں گے، ہم متوجہ ہوں گے الی ما عملوا، ان اعمال کی جانب، من عمل جو انہوں نے کیے ہوں گے، فجعلناہ، پس ہم ان کو بنا دیں گے، حباء منثورا، اڑتی ہوئی خاک. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور توجہ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ، ذرا صحیح سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ مضمون کس کا جاری ہے. یہ ان لوگوں کا مضمون بیان ہو رہا ہے آج کے سبق میں جو لا یرجون لقاءنا کے تحت آتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، پھر کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں، کچھ زبان سے، کچھ اپنے اعمال سے. زبان سے مثال کے طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے، یا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہ میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ان کے دائرہ کار سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر میں کچھ مزید تشریح نہ بھی کروں تو یہ قرآن کی روح سے یہ تشریح جو ہے، اگر ہم سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کے
سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا یا ضبط کر دے گا یا اڑتی ہوئی دھول میں تبدیل کر دے گا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ یعنی ظاہر ہے کہ یعنی جو پچھلی 2 آیات ہیں، ان الذین لا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ تو وہی لوگ ہیں جو رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور یہ 3 درس جو ہے ہم نے اس کی تشریح میں گزارے ہیں. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے. نہ صرف اعمال بلکہ وہ اعمال جو بظاہر اچھے ہیں اور نیک ہیں. یعنی آپ نے کسی بیوہ کی مدد کر دی، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی پل بنوا لیا، کوئی اسپتال بنوا لیا، اس کو پھر وقف کر دیا، کوئی بھی نیک کام کیا، کوئی بھی اچھا کار خیر جسے کہتے ہیں کار خیر کیا. اور تو ایسے لوگ جن کے یعنی جو یہ اعمال کرتے ہیں نیک اعمال، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. تو وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. اب میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، میں یہ جو گزشتہ میں نے 3 درس میں آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، وہ لوگ میری مراد اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. اب ان لوگوں کے کچھ نیک اعمال جو بظاہر اچھے ہیں، جو بظاہر کار خیر ہے، جو بظاہر انسانیت کی ہمدردی میں ہیں، یہ تو ان لوگوں کے اعمالوں کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. لیکن تو کیا ہوگا؟ وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. جو عمل بھی انہوں نے کار خیر میں کیا ہوگا. اب کار خیر کا دائرہ وسیع ہے سامنے کا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. میں کچھ تو میں نے کر دیا، لیکن مزید جو ہے میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اچھے اعمال، بس میں اچھے اعمال کہہ دیتا ہوں. ظاہر ہے برے اعمال کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہو رہا نا، وہ تو یعنی برے اعمال ہی ہیں، اس کی تو سزا ہے ہی جہنم. لیکن جو اچھے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے برے اعمال کی طرف. فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. تو ہم اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دیں گے. اب تھوڑا سا سامعین کرام اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، میں قرآنی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اعمال جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کی بھی ضائع ہو سکتے ہیں. یعنی یہ تو لا یرجون لقاءنا، اب مسلمانوں سے بھی ایسے، یعنی میں نے آپ کو جو 3 درس میں نے اس بارے میں بات کی ہے، اس میں بھی اس پہ میں نے زور دیا ہے کہ یہ لوگ لا یرجون لقاءنا میں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ شامل ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقینی نہیں ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میرے اعمال کیسے ضائع ہوں گے، تو میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اعمال کا ضائع ہونا جو ہے حق ہے. نیک اعمال کا ضائع ہونا یا ضبط ہو جانا یہ حق ہے، اور یہ مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دینے سے باطل نہ کرو. لا تبطل، ضائع نہ کرو. پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ مسلمانوں کے اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے اوپر. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر سورہ محمد میں ہے
یہ حبت اعمال جو ہے سامعین کرام یہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. میں آپ کو یعنی ایسے لوگوں کو جو قرآن کا زیادہ مطالعہ نہیں رکھتے ان کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں. ویسے تو اس میں سب لوگ شامل ہیں، وہ لوگ شامل ہیں، یعنی اس کا بالکل واضح مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں اللہ سے ملاقات کی نہ تو کوئی شوق ہے انہیں، نہ کوئی یقین ہے، نہ امید ہے. سارا یقین جو ہے وہ ظاہر دنیا پہ ہے، اسی کے لیے جی جا رہے ہیں، اسی کی امید ہے. یہ میں نے مضمون بیان کر دیا ہے تو زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے، یہ ضرور اہم بات ہے کہ ہم اس پہ سوچیں. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ ہم متوجہ ہوں گے قیامت کے دن. یعنی دیکھیں یہ مضمون شروع ہے یوم یرون الملائکۃ سے، کہ اس دن یہ فرشتوں کو تو دیکھ لیں گے، لیکن کوئی خوشخبری تو نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کو کہیں گے کہ بھئی ان کو روک لو. اور پھر اللہ تعالیٰ وَقَدِّمْنَا، یہ دیکھیں واو جو ہے مل رہی ہے گزشتہ مضمون سے، گزشتہ آیت سے، اور ہم متوجہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور سب کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، لائے جائیں گے. نیک اعمال برے اعمال تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نیک اعمال کی طرف وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، میں متوجہ ہوں گا ان کے اعمال کی طرف. اب یہاں اچھے یا برے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ اچھے اعمال کار خیر جن کا کوئی نتیجہ آخرت میں نکل سکتا تھا، لیکن چونکہ نیت نہیں تھی فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کے میں ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا، دھول. اور اگر آپ اس کا قرآن میں مزید وہ کرنا چاہیں، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی روش اختیار کر لی. ان کے اعمال جو ہیں اس کی مثال راکھ جیسی ہے، کرماد راکھ جیسی ہے. اشتدت بہ الریح، جسے تیز ہوا اڑا دے. اب راکھ کا ایک ڈھیر ہے، راکھ کا ایک ڈھیر ہے، اور بظاہر نظر تو آ رہا ہے ایک ڈھیر سا ہے، ڈھیری تو ہے، لیکن وہ راکھ کی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جب ہوا چلے گی، تیز ہوا چلے گی، تو وہ تو ڈھیری اڑ جائے گی، کیونکہ وہ تیز ہوا راستے میں ہرانے والی رکاوٹ کو وہ ہٹا دیتی ہے. اب آپ دیکھ لیں نا، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ مثال کے طور پہ آپ کہیں سڑک پہ جا رہے اور طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، تو ایسی آندھی جو ہے سڑک پہ جو بھی گرد و غبار ہے، جو پتے ہیں یا جو بھی ہے، وہ اڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح سامعین اکرام یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اصل میں بات پتہ ہے کیا، یعنی اگر ہم عقل سے اور تھوڑی فکر سے کام لیں اور تھوڑے دین کو مد نظر رکھیں اپنے، تو بات حقیقت میں یہ ہے کہ اعمال کا ایک دین کی مسلمہ پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور میں آپ کو اس سلسلے میں وہ حدیث بھی یاد دلاؤں گا کہ روز قیامت، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت دوزخ جو ہے سب سے پہلے 3 اقسام کے اشخاص سے بھڑکائی جائے گی. اس میں ایک شہید ہے، اس میں ایک عالم ہے، اور اس میں ایک سخی ہے. اب یہ دیکھیں نیک اعمال ہے. یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں میں جن کے اعمالوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا روز قیامت، اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اس کو ایک دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تو وہ حدیث جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے جو ہے عالم کو لایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا. وہ حدیث طویل ہے، لیکن وہ کہے گا
کہ بھئی تم بتاؤ تمہاری کیا کارگزاری ہے، عالم صاحب سے کہا پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا اور پھر لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیتا رہا اور ساری زندگی اس میں گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تمہاری واہ کریں، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا، تو اب یہاں کیا مانگنے آئے ہو؟ تو اس کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں ڈال دو۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں میں نے قتال کیا اور اوروں کو بھی مارا اور اپنی جان بھی قربان کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو تم نے تو جنگ لڑی بے شک، لیکن اس لیے لڑی بہادری سے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، فقط قیل لک، وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو، وہ ڈال دیے جائیں گے۔ پھر سخی صاحب لائے جائیں گے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ اپنی کارکردگی، کہا یا اللہ تعالیٰ میں نے مال کمایا اور ڈھیروں مال آپ کی راہ میں خرچ کیا اور خرچ کرتا رہا، یہی میرا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو تم نے مال خرچ کیا لیکن اس وجہ سے نیت تمہاری کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تو فقط قیل لک، تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات کی میں بات کر رہا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رک کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اور آپ اور یہ معاشرہ جس نیت سے زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ نیت دنیا کی نہیں ہے؟ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، یا اس کی فراوانی کے لیے؟ اور کیا یہ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے دنیا؟ تو دنیا میں رہنے کی نیت تو اپنے دنیا کو بنا لیا، ٹھیک ہے، ساتھ میں آپ نے کچھ اعمال تو کیے ہیں، کچھ آپ نے روزے رکھے ہوں گے، کچھ نمازیں پڑھی ہوں گی، کچھ زکوٰۃ دیے ہوں گے، ہر سال حج پہ گئے ہوں گے، اور عمرے اور حج اور وغیرہ وغیرہ، کچھ آپ نے یتیموں بیواؤں کی مدد کی ہوگی، کچھ آپ نے اور کار خیر کی ہوں گے، لیکن نیت کیا تھی لا یرجون لقاءنا۔ نیت بہت سے لوگ سامعین اکرام آپ جو کار خیر، جنہوں نے بڑے بڑے پیمانے پہ کار خیر کے منصوبے شروع کیے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن بڑی بڑی انجمنیں آپ کو مل جائیں گی، اور وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں اور پھر کار خیر کرتی ہیں۔ انہوں نے ایمبولینسیں بھی بنوائی ہوئی ہیں اور مختلف مدد کرتے ہیں وہ لوگ، ہر طریقے سے جو بھی ہو، یتیم خانے کھول رکھے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم دلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر نیت کیا ہے؟ خدمت انسانیت، یعنی یہ ایک عام اصطلاح ہے، خدمت انسانیت، انسان کے کام ہو بھئی، یعنی نیت آپ نے اس میں للہیت نہیں ہے، آپ صرف انسان کو دیکھ کے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اصل نیت تو سامعین کرام انسان کی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی کو کہ وہ یہ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا یہ ایک الگ چیز ہے سامعین کرام، یعنی نیت دنیا میں آخرت کی کامیابی کو بنا لے، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لے، اس کو اپنا مقصد حیات بنا لے، اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ یہ تو ایک نیت ہے، ایک صحیح طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہ کیا اور کہا کہ ہم تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں،
اور یہ کرتے ہیں، یہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لیکن نیت رضائے الہی نہیں ہے، حقیقی نیت رضائے الہی نہیں ہے، بس انسانیت کی خدمت. وہ تو پھر کافر آپ سے اچھی کر رہے ہیں، جو کافر ہیں وہ اچھی کر رہے ہیں، تو آپ میں اس میں فرق کیا ہو گیا؟ وہی جو نظریہ ان کا ہے کار خیر وہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. اس میں اللہ پہ ایمان کی کہاں گنجائش باقی رہی ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ ایک بہت بنیادی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا جو ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں ہم نے کلمے بھی پڑھے میں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی کر رہے ہیں، لیکن نیت ہماری دنیا داری ہے، تو کیا یہ نماز روزہ وغیرہ اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی سوچنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ اس میں عالم ہوگا، اس میں شہید ہوگا اور اس میں سخی ہوگا. ابھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے ان کی نیت نہیں تھی، اللہ ان کے کاموں میں للہیت نہیں تھی، ظاہر داری تھی. تو ظاہر داری تو اب آپ جو نیت بھی بنا لیں. سخی نے نیت بنائی کہ مجھے لوگ سخی کہیں، شہید نے نیت بنائی تھی کہ لوگ مجھے بہادر سمجھے، اور عالم صاحب نے نیت بنائی تھی کہ لوگ مجھے بڑا علامہ کہہ دیں. شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں، لمبا چوڑا نام ہوتا ہے. میں نے خود گنے 7، ایک صاحب کے ساتھ 7 حافظ، قاری اور یہ شیخ اور یہ فلانا فلانا 7 القابات. تو خیر میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں تو نیت کی بات کر رہا ہوں. اور نیت کے بغیر، صحیح نیت کے بغیر جو اعمال کیے جائیں تو اس کا حشر یہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. آیت نمبر 23 سورہ فرقان، یہ یاد رکھیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو بھی انہوں نے کیے ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. بہرحال سامعین کرام، ذرا سوچ سمجھ کے اپنا وقت گزارنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار اسی طرز حیات پر ہے جو ہم گزار رہے ہیں. جس طریقے سے یا جس یقین کی بنا ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں نا، اسی کے مطابق ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور نیتوں پہ ہوگا. بنیادی طور پہ یہ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم یہ جو ہماری ہے نا زندگی، یہ جس نیت سے ہم گزاریں گے اسی نیت کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا. یہ ہماری اصل میں بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نیتوں کو اپنی صحیح نہیں کرتے اور بغیر نیت کے، بغیر صحیح نیت کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ دیکھیں، ہماری نیت جو ہے بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں خیر خواہی کے جذبے سے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا والوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ہم اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ظاہر بیوی بچے یا یہ ظاہری رشتہ دار وغیرہ، ان کے لیے نیت ہم نے یہ بنا لی ہے کہ ان کے لیے جینا ہے. اب یہی میرے بچے ہیں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. میری عمر کا ایک ظاہر ہے، میری عمر رسیدہ ہوں میں، اور 60 سال مطلب ایسی عمر ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی، یا مثال کے طور پہ نا کچھ ہو جاتی ہیں، کچھ فارغ ہو جاتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں. تو اسی طرح میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا یا اس نے یہ کہا کہ بھئی اب تو یہ مرحلہ ہے عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب تو یہ ہمارے بچے ہیں جو ہو گئے، اب ان کو اپنی وہ صاحب اولاد تھے، لڑکے تھے ان کے، اور کاروبار نہیں تھے. اب ان کا اپنا یہ تھا کہ اب تو ہم ان بچوں کے لیے زندگی گزاریں گے. یعنی اب تو یہ بچے ہیں، ان کو اپنے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور ان کو اپنے اپنے گھر کا مالک بنانا ہے. اب ہمارا تو یہی ہے. یعنی اس کے خیال میں یہی اب زندگی تھی. اب یہ تو ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کی، یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، اور یہ تو مقاصد کے طور پہ اگر رکھیں تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے.
زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمیں سنبھالنے والا تو ذات تو وہی ہے. آپ کا تو جو کام ہے وہ آپ کریں نا. یعنی آپ عمر کے اس حصے میں آ گئے تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو اے لمیٹڈ ٹائم، تمہارے پاس ایک تھوڑا سا وقت باقی ہے. اب تم زیادہ توجہ اس طرف کرو جس طرف تم جا رہے ہو، اس کے لیے تیاری کرو. اب تم بچوں کی فکر میں پڑ گئے. ظاہر ہے وہ شخص جو تھا وہ خاصا مطلب مالدار تھا، لیکن یہ ہے کہ بچے بھی مطلب وہ نہیں کاروبار نہیں سنبھالا تھا، بس اس کو اس کی فکر تھی. اسی طرح سامعین اکرام ہم دیکھیں، ہم بچے ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بچے یعنی والدین بن جاتے ہیں. یہ لڑکا لڑکی جو ہوتے ہیں یہ پھر شادی ہو کے والدین بن جاتے ہیں. والدین بن جاتے ہیں، سال 2-3 سال میں 4 سال میں 2 بچے ہو گئے، 5 سال میں 3 ہو گئے، یا 6 سال میں جو بھی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یعنی والدین ان کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. مائیں جو ہیں پہلے خود لڑکی ہوتی تھی، اب 2-3 لڑکیاں ہو گئی ہیں، اب ان کی فکر میں پڑ گئی، ان کا کیا ہوگا، کیسے شادیاں ہوں گی، کیا دیں گے ان کو. یہ ایک بالکل یعنی ظاہر پرستانہ سوچ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کیے بغیر اپنے زور بازو پر یقین کر کے اس کی لیے فکر مند ہیں. یہ یعنی صحیح نہیں ہے یہ رویہ سامعین اکرام، اور یہ یعنی ہلاکت آمیز رویہ ہے. یہ ہمیں ہلاک کر دے گا. یعنی بغیر کسی صحیح نیت کے زندگی گزارنا یقینی ہلاکت ہے ہماری. کیونکہ اگر آپ نے صحیح نیت نہیں بنائی تو پھر یہ ہے کہ اعمال تو پھر سارا ضائع ہو جائیں گے. انما الاعمال بالنیات. دنیا کی زندگی اگر آپ کی نیت ظاہرداری ہو گئی یا ظاہرداری تک آپ محدود ہو گئے تو پھر تو اب یہی ہوگا پھر جو آج کا معاشرہ ہے. اور آپ کو میں گزشتہ درسوں میں ایک بات کہہ رہا تھا، میرے خیال سے میں نے پھر پوری نہیں کی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اعمال یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یہاں جس نے اللہ تعالیٰ یعنی یہاں جس نے حق کو نہ دیکھا، حق بین نہ بنا، حق کو نہ دیکھا نہ پہچانا، نہ اہل حق کو پہچانا نہ اہل حق کو دیکھا، تو من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. ہم تو یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے جو مضامین ہیں یہ اگر ہم پہ پڑھے بھی جائیں تو ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. اب یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اگر کوئی یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کے بارے میں، اس آیت کو سن کے اپنے بارے میں پریشان ہیں، اور پریشانی یہ ہے کہ میں یہاں اندھا ہوں کہ نہیں بینا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ بتائیے؟ ایسے لوگ تو وہ آپ کو ڈھونڈے سے کہیں مل جائیں گے جو اس فکر میں ہوں گے کہ بھئی میں نے حق کو دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے کہ نہیں پہچانا، تاکہ یہاں میری آنکھیں کھل جانی چاہیے، یا یعنی مجھے اہل حق کو پہچان لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، حق کو پہچان لینا چاہیے. ہم نے تو بہرحال تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں اگر کسی نے حق کو نہیں پہچانا تو وہاں بھی وہ حق کو نہیں پہچان پائے گا، دیکھ نہیں پائے گا. حق کیا ہے؟ اللہ. وہاں جب اللہ تعالیٰ پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ کی ملاقات کا دن ہوگا اور دیدار عام ہوگا مومنوں کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کا جو یہاں زندگی کے خراب کر چکے ہیں اپنی زندگی، تو وہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن تو پھر وہ رب سے پردے میں ہوں گے. بہرحال یہ مضامین ہے سامعین اکرام، سوچنے کی ضرورت ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا.
ترجمہ سنا دیجئے. قدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم متوجہ ہوں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے دنیا میں. فجعلناه هباء منثورا، ان کو ہم ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دیں گے. تو یہ مضمون ہے سامعین کرام. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. We will proceed to the works they did, and will turn them into scattered dust. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.